آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں بیان کردہ ایک عظیم قصہ سنائیں گے۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ ان کی زندگی میں ایسے حالات پیش آئے جو ایمان، صبر اور اللہ کی مدد کی بہترین مثال ہے۔ تو آئیے یہ ایمان افروز داستان سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ یہ بات اس کی نجومیوں اور درباریوں نے بھی کہی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا تمہاری زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ ٹوکری فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے ٹوکری دیکھی اور کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن آسیہ نے انہیں بچا لیا اور وہ فرعون کے گھر میں پرورش پالنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک قبطی اور بنی اسرائیل کے درمیان جھگڑا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک نیک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور ان سے نکاح کیا۔ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اسے اسلام کی دعوت دے۔ قرآن میں فرمایا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن وہ انکار کرتا رہا اور اپنی جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے کرتب کو ختم کر دیا اور وہ سب ایمان لے آئے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے اپنی فوج کے ساتھ آیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا پر عصا مارے۔ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو دریا کا پانی دوبارہ اکٹھا ہو گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ قرآن پاک میں فرعون کے آخری الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہمیں ہر آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔